तवाज़ु उनका लिबास होगा। अजल सकीनत लिबास हो, वल बिर्र शिआर हो, नेकी उनकी पहचान होगी। वल हक़ मंतक़ा हो, जबान से सच के सिवा कोई बोल ना निकलेगा, सच के सिवा कोई बोल ना निकले। सारे दीन को दो लफ्जों में बयान करूं तो सच्चाई और अमानतदारी, सारी दुनिया के कुफर को दो लफ्जों में बयान करूं तो झूठ और धोखेबाजी, झूठ और धोखेबाजी। मेरे नबी की दो सिफ्तें हाईलाइट हुई मक्का में, सादिक अमीन, सादिक अमीन, सच्चे अमानतदार, धोखा नहीं देते। तो मैं सारे इस्लाम को दो लफ्जों में समझता हूं, बंद, सच्चाई, अमानतदारी। सारे कुफर को दो लफ्जों में बंद समझता हूं, झूठ और धोखा, झूठ और धोखा। इससे मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, बशर इंसान है, दो कभी नहीं करेगा, दो कभी नहीं करेगा। एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। अल्लाह के वास्ते झूठ जिंदगी से निकाल दो, धोखा जिंदगी से निकाल दो। मुसलमान की शान नहीं है कि किसी को धोखा दे या किसी से झूठ बोले। हर ऐब मेरा युत्बउल मुमिनु अलल खिसाल कुल्लिहा इल्लल कज़िब वल खियाना। मेरा उम्मती हर बुराई में मुब्तला हो सकता है लेकिन झूठ और धोखे से पाक होगा। और खास तौर पर यहाँ के कानून के साथ दो नंबरी मत करो, यहाँ की हुकूमत के साथ दो नंबरी मत करो। अल्लाह के वास्ते अपने नबी को क़यामत के दिन गिला देने से बचो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने गिला दे दिया कि आपकी उम्मत ने मेरी उम्मत के देश में आकर सारे हुकूक हासिल किए, फिर उन्हीं को धोखा दिया, कोई है तो मर बस जाओ, मर जाओ, धोखा देने से बेहतर है। अपने हबीब को गिला मिलने से बचाओ अपने आप को। अगर हम अपनी नबी की आंखों की ठंडक नहीं बन सकते, वो गिला तो ना दिलवाएं क़यामत के। मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे, तो खास तौर पर ऐसी हुकूमत जो तुम्हारा इतना ख्याल करे, फिर उसको धोखा देना, फिर उसके साथ दो नंबरी करना, यही जिंदा रहना है। मौत नहीं आएगी, नीचे नहीं जाओगे जमीन की, अल्लाह के सामने नहीं खड़े हो गए। यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोगों को तेरे रब के सामने खड़ा होना होगा, फिर उस दिन कोई जगह मिलेगी। ऐनल मफर, किधर भागोगे? ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कहां छुपोगे? कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र। किधर जाएंगे भाग? तो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती धोखा नहीं देता, मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलता, लेकिन मेरे आंसू ही खत्म हो गए इस दुख के पीछे कि सारी दुनिया का झूठ उम्मत के अंदर आ चुका है और सारी दुनिया का धोखा इस उम्मत के अंदर आ चुका है। सारे फ्रॉड हमारे लिए बन गए, सारे धोखे हमारे पास, सारे झूठ हमारे पास। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। अल हक़ मंतक़ुहु अल अफ़्व वल मारूफ़ खुलुक़ुहु, उस नबी के अखलाक होंगे माफ करना, दरगुजर करना। अस्सिद्क़ वल वफ़ा तबअहु, उस नबी का मिजाज होगा सच बोलना, वफादारी करना, वादा वफा करना। अल इस्लाम मिल्लतहु, उसका मजहब का नाम इस्लाम होगा। अल हदी इमामहु, हिदायत का वो इमाम होगा। अहदी बिही बादल दलाला व अरफ़उ बिही बादल खमाला व उक्सर बिही बादल क़िल्ला व उगनी बिही बादल आइला। क्या अल्फाज! वो मेरे हबीब आएंगे, अंधों को बिनाई मिलेगी, गूंगों को जबान मिलेगी, बहरों को कान मिलेंगे, गुमराहों को रास्ता मिलेगा, कमजोर कवि होगा, जलील इज्जतदार होगा। और असंकज़ बिही फ़िआमा अज़ीम, असंकज़ बिही फ़िआमन मिनन नार अज़ीमा, मैं बहुत बड़ी तादाद में अपने बंदों को उसकी तुफैल जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालूंगा।
استنقذ به فئاما عظیما من الہلکہ، وہ ہلاک ہونے سے بچیں گے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوگا۔ پہلی کتابوں میں میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کے بارے میں اعلان، ڈھنڈورے ڈھول بج رہے ہیں۔ پھر میرے نبی کی کتاب میں میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کا سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے، سب سے پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ ہے، اور سب سے پہلا نعت خوان میرا اللہ ہے۔ کیا قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی نعت بیان کی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی رسالت، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ میرے نبی کی نعت شریف ہے، ترجمہ آپ پہ پڑھ دے رہے جی۔ سبحان اللہ۔ پہلا نعت خواں میرا اللہ، پہلا نعت لکھنے والا میرا اللہ۔ جو اپنے نبی کو بنایا تو اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا بنایا، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں آپ کی ذات و صفات کا۔ ایک جگہ کا ذکر کر دیتا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ایک ترجمہ سارے مفسرین نے کیا، والضحى روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی تاریکی کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہے۔ امام راضی کا ایک ترجمہ، والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے نافرمانوں کو چھپا لیں گے قیامت کے دن۔ واہ کیا ترجمہ کیا ہے۔ آپ کا رب ہے، بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ تیسرا ترجمہ، والضحى جو سب سے فٹ
اور بڑے طاقتور آدمی نے کیا، امام رازی، اس لیے میں آرام سے کہتا ہوں، بولتا ہوں، والضحا، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، سبحان اللہ، واہ واہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ ام معبد کہتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم حسن الخال لم تعبه فجلا لم تزري به سعلا وسيم قصيم أزج أقرا في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كفافا في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ ایک دیہاتی عورت نے میرے نبی کا حلیہ بتایا کہ اپنے خامد کو بتا رہی، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ میں تینوں ہور کی دساں کتھوں میں لفظ لیا، میں نے وہیں لے گئے جی میں 14ویں دے چاند کپڑے پا کے تے اپنا مکھڑے تم کپڑا ہٹا دیتا۔ چمکتا چہرہ، حسین، خوبصورت، حسن اس کا غلام، خوبصورتی اس کی باندھی، چاروں طرف سے حسن کے جلوے، جتنا دیکھتی میرا دل اور دیکھنے کو مچلتا، جتنا دیکھتی میرا دیکھنے کا شوق بڑھتا۔ خوبصورت بھویں، بیچ میں بال نہیں، آنکھوں میں جادو، آنکھوں میں تاثیر، آنکھوں میں ایک کشش، آنکھوں میں نور، آواز میں ایک لطافت، آواز میں ایک ہیبت، آواز میں ایک نغمہ، آواز میں ایک موسیقی، گردن سراہی دار، داڑھی بڑی خوبصورت، گال بڑے گلابی، جب بولتے تھے تو نور چھاتا تھا، چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ نہ میں نے ایسا دیکھا نہ دیکھ پاؤں گی، والضحا، تیرے اس حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے محبوب آپ کی بکھری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ناراض، ما ودعک، یہاں کاف بڑا عجیب آ رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک، پھر کاف آیا من الاولی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، پھر کاف آیا فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ، پھر کاف آیا یتیماً فَآوَى، وَوَجَدَكَ، پھر کاف آیا ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کاف کاف کاف، سبحان اللہ۔ کیا ایک صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے چمکتے سورج سے زیادہ واضح کر کے بتایا ہے کہ میرے محبوب دیکھو، ما ودعک، او میاں او بہ جا، اب میں سال پہ 3 سال پچھو ہیں پانی بادے جونڈی، او بابا پانی آ رہا، ارے اس کو بٹھاؤ، جا بیٹھ جاؤ، ایک تا آیا اپنے ٹکٹتے ہیں تو تسی پانی پہ وہیں دو انہوں ہے، پیچھے ہٹو۔ جہاں ناراضگی کا لفظ ہے وہاں کاف نہیں ہے، ما ودعک، میں نے نہیں چھوڑا آپ کو۔ جب ناراضگی کا لفظ ہے قلا تو کاف نہیں لگایا، اور میں آپ پہ ناراض نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں ناراض نہیں، یہاں کاف کو اڑا دیا اپنے حبیب کی شان میں۔ میں نے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کھولا کہ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، چھوڑنے میں معنی سخت نہیں، ناراضگی میں معنی سخت آ جاتا، ناراضگی تو اللہ نے آگے سے اپنے حبیب کو ہٹا دیا، میں ناراض نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ پہ ناراض، میں ناراض نہیں ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی بادشاہی آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ کیسی بادشاہی ہے میرے نبی کی؟ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ آپ مسجد میں انٹر ہوئے تو دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، تو سامنے صحابہ تھے، آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا اے بھائی مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا قیامت کے دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اس طرح میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ سب سے پہلے فرمایا میں نکلوں گا، انا خطیبہم اذا انست، پوری آدم کی نسل چپ ہوگی، میں بولنے والا ہوں گا۔
انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے ہوں گا، پوری نسل انسانی میرے پیچھے چلے گی۔ انا مبشرہم اذا آیسوا، ایک میری خوشخبریاں اس دن سننے کو ملیں گی لوگوں کو، لوگ سب مایوس ہوں گے۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سب چپ ہوں گے، میرا بول گونجے گا قیامت کے دن، سب مایوس ہوں گے، میری خوشخبری آئیں گی۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قیامت کا دن انہیں جکڑ لے گا، میری شفاعت سے جکڑ کھلے گی، حساب شروع ہوگا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جہنم کے دروازے تو ایک دم کھلیں گے اور جہنمی گر جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہوں گے، جب پہنچیں گے دروازے بند ہوں گے۔